سانحہ سوات عوام کا پارا ہائی، سڑکوں پر نکل آئے۔ حکومت خیبر پختونخوا کی نااہلی کے خلاف احتجاج، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف شدید نعرے بازی۔ سوات کے شہریوں نے علی امین گنڈاپور مرد آباد کے نعرے لگا دیے۔ دریائے سوات میں بہہ جانے والے لاپتہ افراد کی تلاش جاری، ایک اور لاش نکال لی گئی۔ پاک فوج کے دستے بھی ریسکیو عملے کے ہمراہ امدادی کارروائیوں میں شریک۔ سانحہ سوات پر خیبر پختونخوا حکومت کا ایکشن، ڈیپٹی کمشنر شہزاد محبوب کو معطل کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سلیم جان نے ڈپٹی کمشنر سوات تعینات، اس سے قبل اسسٹنٹ کمشنر بابوزئی ندا اقبال اور اسسٹنٹ کمشنر خازہ خیلہ فراز گوندل کو بھی معطل کیا گیا تھا۔ سانحہ سوات پر غفلت برتنے پر معطل افسروں کی تعداد 5 ہو گئی۔ صوبائی حکومت کا سانحہ سوات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے فی کس 15 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ خیبر پختونخوا حکومت نے تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی 7 روز میں جواب جمع کرائے گی۔ چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ سوات پہنچ گئے، فضا گھٹ بائی پاس پر حادثے کے مقام کا معائنہ کیا۔ سانحہ سوات سے ڈھسکا کی فضا سوگوار، حیران خشکبار۔ شہر میں 3 مقامات پر 8 افراد کی نماز جنازہ ادا۔ افسوسناک حادثے میں جاں بحق ہونے والی روبینہ اور 2 بیٹیوں شرمین اور تسمین کی نماز جنازہ دارالعلوم مدینہ ڈھسکا کلاں میں ادا کی گئی۔ بہن بھائی ایان اور آئمہ کی نماز جنازہ سنبڑیال روڈ عیدگاہ میں پڑھی گئی۔ 3 بہنوں اجوا، میرو اور مشال کی نماز جنازہ نور مسجد کے باہر کالج روڈ پر ادا کی گئی۔ 7 سالہ انفال کی لاش بھی مل گئی۔ میت سوات سے ڈھسکا روانہ، نماز جنازہ شام کو ادا کی جائے گی۔ دوسری جانب مردان سے تعلق رکھنے والے اشال اور فرمان کی نماز جنازہ کے لیے رستم میں ادا کی گئی۔ سوات میں دریائے سوات کے اوپر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ صوبائی حکومت نے ابھی ڈی سی معطل کیا ہے۔ معطل تو وزیر اعلیٰ کو کرنا چاہیے تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بیسڈ ایٹ اڈیالہ، جو اڈیالہ میں کیمپ آفس قائم کیا ہوا ہے، کیا خیبر پختونخوا کی عوام نے آپ کو مینڈیٹ اس بات کا دیا تھا کہ آپ ورک فرام اڈیالہ کریں؟ روز لیڈر کو صفائی دینا، لیڈر سے احکامات لینا، عوام نے مینڈیٹ آپ کو عوامی خدمت کا دیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کی بجائے وزیر اعلیٰ کے پی کو معطل کیا جانا چاہیے تھا۔ علی امین گنڈاپور نے اپنا کیمپ آفس اڈیالہ جیل کو بنایا ہوا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کی پریس کانفرنس، کہا 12 سال میں کے پی حکومت نے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا۔ سوات میں افسوسناک واقعہ ہوا جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ سیاح زندگی بچانے کی دہائیاں دیتے رہے، پوری قوم سانحہ سوات پر رنجیدہ ہے۔ پنجاب حکومت قدرتی آفات پر سیاست کرنے سے گریز کرے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے قدرتی آفات پر سیاست کرنے کے بجائے اپنے صوبوں پر توجہ دینی چاہیے۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا پنجاب حکومت کے سوات واقعے پر بیانات پر رد عمل، کہا سوات واقعے میں حکومتی مشینری متحرک رہی، خراب موسم ہیلی کاپٹر سروس کی فراہمی میں رکاوٹ بنا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے مالی امداد کا اعلان بھی کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہیلی کاپٹر عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ کئی ٹن ادویات متاثرہ علاقوں میں پہنچائی گئی ہیں۔ پاکستان کے ڈیفالٹ رسک میں کمی، پاکستان عالمی سطح پر ابھرتی ہوئی معیشتوں میں سر فہرست۔ بلومبرگ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ڈیفالٹ رسک میں گزشتہ 12 ماہ میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا امکان 59% سے کم ہو کر 47% رہ گیا۔ معاشی استحکام اور اصلاحات کے باعث ڈیفالٹ رسک میں کمی ہوئی۔ ڈیفالٹ رسک میں نمایاں کمی سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا مظہر ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے کریڈٹ آؤٹ لک میں بہتری سے ڈیفالٹ رسک میں کمی ہوئی۔ سفارتی محاذ کے بعد عدالتی محاذ پر بھی بھارت کو شکست فاش۔ سندھ طاس معاہدے پر ثالثی عدالت نے پاکستان کی تائید کر دی۔ فیصلے میں کہا بھارت کا معاہدہ یک طرفہ معطل کرنے کا اقدام درست نہیں۔ عدالت نے سندھ طاس معاہدے کا بغور جائزہ لیا، کہیں بھی یک طرفہ طور پر معطلی کی شک شامل نہیں۔ ثالثی عدالت نے مستقل عدالت برائے انصاف کے تحت فیصلہ دیا۔
بھارت کی ثالثی عدالت سے کارروائی معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ پاکستان کا فیصلے کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت کی جانب سے معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنے کا اقدام غیر قانونی قرار دینا خوشائند ہے۔ پاکستان تمام تصفیہ طلب مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے سے پاکستان بحرانیہ کو تقویت ملی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم۔ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ پانی ہماری لائف لائن ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس سلسلے میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور عوان کی کاوشوں کو سراہا۔ ثالثی عدالت کا فیصلہ پاکستان کے موقف کی جیت ہے۔ بھارت سنتاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ سینیٹر شری رحمان نے ثالثی عدالت کا فیصلہ خوشائند قرار دے دیا۔ کہا عالمی عدالت کے فیصلے نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ سنتاس معاہدہ قائم رہے گا۔ بھارت کو اب عالمی قوانین کا احترام کرنا ہوگا، شازیہ مری بولی۔ بلاول بھٹو نے عالمی سطح پر انڈس واٹر پر پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ عالمی عدالت میں بھی پاکستان کا موقف درست قرار پایا۔ بھارت کو ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کرنے نہیں دیں گے۔ پتا کہ آپ مجھے اپنے خلاف ایک ریفرنس لکھ کر بھیجنے پہ مجبور کر رہے ہیں اینڈ آئی ایم سینڈنگ دس ریفرنس ٹو دی الیکشن کمیشن ان 26 افراد کے خلاف کہ انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی لیڈر کی ہدایت کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر آپ کے کسی لیڈر کے خلاف کوئی مقدمہ ہے جیل میں تو کس کا لیڈر جیل میں نہیں رہا؟ یہاں پر تو لوگوں کے لیڈروں کو پھانسیاں دی گئی ہیں۔ کیا وہ جا کے کور کمانڈروں کے گھر کو میں جلاتا رہا ہوں؟ کیا ریڈیو پاکستان کی عمارت کو میں جلاتا رہا ہوں؟ اور یہ اگر جرائم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر وہ جیل میں ہے تو میں نے جیل میں ڈالا ہے؟ یہ سب کریں آپ تو آپ کے اس بندے کو جو سزا بھی نہ ملے اس چیز کی۔ پی ٹی آئی ارکان کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تقریر کے دوران احتجاج مہنگا پڑ گیا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے اپوزیشن کی 26 ارکان کو معطل کر دیا۔ اسمبلی میں توڑ پھوڑ پر 10 ارکان کو 20 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ بھی کر دیا۔ معطل ارکان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھجوانے کا بھی اعلان۔ اسپیکر ملک احمد خان نے کہا کارروائی ایوان میں ہنگامہ آرائی، نعرے بازی، ڈھکم پیل اور دستاویزات پھاڑنے پر کی گئی۔ اپوزیشن کو احتجاج کا حق ہے لیکن غنڈہ گردی اور گالیاں دینا کسی کا حق نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر کے دوران گالم گلوچ اور ہلڑ بازی کی گئی۔ اپوزیشن کا رویہ افسوسناک تھا۔ ایوان کی حرمت کو برقرار رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ معطل رکن امتیاز علی کا اسپیکر پر جانبداری کا الزام۔ بولے ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جب سال اسمبلی میں نہیں آئیں گی تو احتجاج تو ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے اپوزیشن کے 26 ارکان کو معطل کرنے پر اپوزیشن کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کی صدارت اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے کی۔ اجلاس میں معطل ہونے کے بعد آئندہ کے لاہ عمل پر غور کیا گیا۔ اسپیکر کی طرف سے ارکان کی معطلی کو عدالت میں چیلنج کرنے پر بھی غور ہوا۔ اپوزیشن کا اسمبلی کے مین گیٹ پر اپنا اجلاس منعقد کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ شہباز شریف نے کہا بیٹھ کر بات کرتے ہیں، مذاکرات ہی تمام چیزوں کا حل ہے۔ پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ بیٹھ کر بات کر لیں۔ بیرسٹر گوہر نے تصدیق کر دی۔ ہماری طرف سے فی الحال کوئی جواب نہیں گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی۔ پی ٹی آئی کے لوگ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کرتے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی کیس کا فیصلہ خوشائند ہے۔ فیصلے سے آئین کی روح کے خلاف ہونے والی غلطی کی درستگی ہو گئی ہے۔ ججوں کے فیصلے کو مجموعی طور پر دیکھا جاتا ہے۔ آئین میں درج طریقہ کار کے تحت مخصوص نشستوں کی تقسیم ہوگی۔ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا۔